الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ الی آخر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ ابھی جس دور سے گزر رہے ہیں اس سے ہر شخص واقف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو حالات ابھی ہیں وہ حالات ہم پر کیوں آئے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، کس وجہ سے مسلمانوں پہ یہ حالات آتے ہیں، اسی پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں پہ حالات کیوں آتے ہیں اس طریقے سے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب انسان اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، جب مخلوق کا رشتہ خالق سے کمزور ہو جاتا ہے تو انسان آزمائشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، اور دشمنان اسلام مسلمانوں کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں، ماحول ایسے نہیں بنتا ہے، ماحول ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کچھ تم پہ مصیبتیں آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، ایسے نہیں آ جاتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلہ آسمان پہ ہوتا ہے۔ فیصلے انسان کے اعمال کے اعتبار سے اترتے ہیں، انسان جیسا عمل کرتا ہے اسی اعتبار سے آسمان سے فیصلے آتے ہیں، ایسے فیصلے نہیں آ جاتے ہیں۔ اب ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، یہ دجالی دور ہے، قرب قیامت کی علامت ہے۔ بے شمار قرب قیامت کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اب تقریباً جن علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تقریباً تمام علامتیں ابھی پائی جا رہی ہے قرب قیامت کے لیے، جو علامتیں بتائی گئی ہیں۔ قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی جو یہ بتائی گئی ہے کہ انسان اللہ کے دین سے تو دور ہوگا، لیکن حقوق العباد میں انسان اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھے گا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے اسے فرق پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ گانا بجانا، موسیقی، رقص اور اس کے علاوہ ڈھول تاشے عام ہو جائیں گے، اس کو لوگ غلط ہی نہیں سمجھیں گے، ان سب چیزوں کو لوگ گناہ ہی تصور نہیں کریں گے۔ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، جب انسان ایک غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کی عادت، اس کو اس طرح عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اسی میں دن بدن بھولتا چلا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اگر وہ مریض ہے، بیمار ہے، اور اس بیمار شخص کو یہ خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کون سی بیماری ہے، تو پھر جب پتہ نہ چلے کہ بیماری کیا ہے تو اس وقت تک انسان اس کا صحیح طریقے سے علاج بھی نہیں کرا پاتا۔ اس لیے علاج کرانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تشخیص کروائیں کہ آپ کے اندر کون سی بیماری موجود ہے۔ جب بیماری کا پتہ چل جائے تو انسان اسی اعتبار سے علاج بھی کرواتا ہے۔
اسی طریقے سے انسان جب گناہ کو گناہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر انسان اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے. لیکن جب ایک انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے, غلطی کو غلطی ہی نہ سمجھے, تو پھر ایسے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ دن بدن انسان گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے, دن بدن گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے باوجود ہماری زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ ہم چاہے انفرادی زندگی ہو, چاہے سماجی زندگی ہو, معاشرتی زندگی ہو, ہر پہلو سے غور کر لیں. چاہے ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام تر برائیاں جو ہے پائی جاتی ہیں. رشتہ داروں کو حقوق کو پامال کرنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنا, مسجد کا ادب و احترام کا ختم ہو جانا, حلال اور حرام کی تمیز نہ رکھنا, یہ تمام تر جو برائیاں, تمام برائیاں اس وقت پائی جا رہی ہیں. اس کے بعد مسلمان آج اکثر دیندار مسلمان کے زبان پہ یہ شکوہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ یعنی مسلمانوں پہ جو حالات آئے ہیں, دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے, قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے, لوگ اپنے طور پہ انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں, دعاؤں کر رہے ہیں, لیکن یہ دعا اثر کیوں نہیں آ رہی, دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کیوں نازل نہیں کرتے, یا پھر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تحت ناش کیوں نہیں کر دیتے؟ جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, ہر طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے, مسلمان دعائیں کر رہے ہیں, رو کے اللہ کے سامنے بلک بلک کے مانگ رہے ہیں, اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دعاؤں قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اور رحمت کے فیصلے کیوں نہیں اتر رہے ہمارے ساتھ؟ میرے دوستو, رحمت کے فیصلے ایسے نہیں اترتے ہیں. قرآن کریم میں, پورے قرآن کریم جب پڑھیں گے آپ تو 3 مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. ایک جگہ انسانوں سے, ایک جگہ ایمان والوں سے, اور ایک جگہ رسولوں سے خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اس میں ان باتوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان والوں پاکیزہ کھانا کھاؤ, حلال چیز کھاؤ, حرام سے پرہیز کرو. رسولوں سے خطاب ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, پاک کھانا کھاؤ, حلال کھانا کھاؤ, پاکیزہ کھانا کھاؤ, واعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کا اثر ان کے عمل میں پڑتا ہے. انسان کے زندگیوں پہ اس کے کھانے پینے کا جو اثر انسان کی زندگی میں مرتب ہوتا ہے, ان کے اعمال پہ وہ چیز اثر کرتی ہیں. جب ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے, ہمارا پینا صحیح نہیں ہے, تو ہماری دعاؤں کہاں سے قبول کی جائے گی؟ ہماری دعا پھر کہاں سے قبول کی جائے گی؟ اور غالباً کئی مرتبہ میں نے بتایا, اسی میں آگے ارشاد فرمایا گیا کہ ایک انسان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک انسان بہت لمبے سفر میں ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اور پھر وہ مسافر شخص اللہ سے رو کے یا رب یا رب یا رب کے ندا لگا کے اللہ کے سامنے چیخ چیخ کر دعائیں کر رہا ہے, اللہ سے پکار رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس کا طعام حرام و شراب حرام و ملبس حرام لا یستجاب له, کہ جس کا کھانا حرام, جس کا پینا حرام, جس کا پہننا حرام, پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے. آخر ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں, ہماری دعا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا درست ہونا چاہیے, جب دعا جا کے قبول ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ
یعنی جب کوئی نیک بندہ اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے امت مسلمہ کے لیے، جب کوئی بندہ اللہ کے حضور میں دعا کوئی مومن بندہ اللہ کے حضور میں مسلمان کے حق میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو اپنی ذات کے لیے مانگ، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ تمہاری کیا ضرورت ہے مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، لیکن مسلمانوں کے لیے مت مانگو، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، اس لیے یہ مجھ سے ناراض ہے، میرے حکموں کو توڑا ہے، میں بھی اس سے ناراض ہوں، میں اس کے حق میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں کہ سب لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہیں، مومنین ہیں، صالحین ہیں، جو اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے حق میں تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن مسلمانوں کے حق میں دعا مت مانگو، میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے میرے حکموں کو توڑا ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کی مدد اس وقت ہر شخص کے زبان میں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، جب انسان اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے تو رحمت خداوندی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو روک لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس انسان پہ سے جو مدد کرنا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین مدد کے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو اٹھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غضب نازل کرتے ہیں۔ اس وقت پوری انسانیت پہ اللہ رب العالمین ناراض ہے، غضب نازل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا اگر تم اس غضب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی اس ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، ہماری دعا جو ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول کی جائے، ہم مسلمان بحیثیت امت مسلمہ خوشحال زندگی گزارے، تو اللہ نے اس کا نسخہ بتا دیا۔ نسخہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو، تم میرے دین کی حفاظت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری محافظت کروں گا اور تمہارے اندر ثابت قدمی جما دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے دین کی حفاظت کیجیے۔ آپ میرے دین کی حفاظت کریں گے، میں آپ کی حفاظت کروں گا، لیکن آپ ہمارے دین کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر رحمت خداوندی جو بندوں پہ نازل ہونی چاہیے وہ رحمت خداوندی رک جاتی ہے، رحمت خداوندی نازل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سازگار ہو جائے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں حالات ہمارے سازگار ہو جائے، تو اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ دیکھیے ہر جگہ شکوے شکایت اور تنقید کرنے سے کوئی فیصلہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جہاں دو لوگ چار لوگ اکٹھے جمع ہوتے ہیں تو حکومتوں کے خلاف ہم بولتے ہیں کہ یہ ہے وہ ایسا ہے، یاد رکھیے کہ یہ فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، فیصلے کیوں اترتے ہیں؟ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم حکمراں اسی وجہ سے مسلط کرتے ہیں۔ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اپنے محاسبہ کرے، اپنے اندر جھانکے، اپنا احتساب کرے کہ جو حالات ہے اس حالات سے نمٹنے کے لیے یا اس حالات کی زد سے بچنے کے لیے کبھی اللہ کے سامنے ہم نے اللہ کے حضور میں جا کے درخواست کی کہ اللہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے، اللہ ہم نے گناہوں کی توبہ کرتے، اللہ ہمیں معاف کر دے، امت پہ سے یہ عذاب ختم کر دے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بلکہ آج ہر شخص کی زندگی جو ہے اپنے تک محدود رہ گئی ہے، اور یہ پریشانی آنے کی جو کے اسباب ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ذوق عبادت اور شوق شہادت ختم ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں کے اندر سے ذوق عبادت اور شوق شہادت کا فقدان ہو جائے مسلمانوں سے، اور موت کا خوف دل سے نکل جائے، تو پھر مسلمان بزدلی کے شکار ہو جاتے ہیں، مسلمان بزدل بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
پھر وہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے جو حالات ابھی آئے ہیں اس حالات سے نپٹنے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑے، ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اب یہ بات خود بھی دیکھیے، دوسروں کو دیکھ لیے، ابھی جو حالات ہیں اس حالات کو دیکھیں، ہم سب اتنے پریشان ہیں کہ ہر انسان پریشان ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا، کہیں ہمیں ہندوستان سے نکالنے دیا جائے یا ڈیٹینشن کیمپوں میں ہم نہ ڈال دیں۔ ہر انسان پریشان ہے، کوئی بھی ہو، بچہ بوڑھا جوان، ہر انسان پریشان ہے کہ ہمارے آنے والے مستقبل میں ہمارے جوانوں کا یا ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا، ہم ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیے جائیں گے اگر ہم اس طرح کے ثبوت نہ پیش کر سکے۔ آپ نے کبھی دل پہ ہاتھ رکھا، کبھی گناہ کرتے وقت یہ دل میں تصور پیدا ہوا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال دیں گے؟ دنیا سے نکالنے کی اتنی فکر مند ہے ہم کہ اگر دنیا والے نکال دیں گے، کسی کیمپوں میں ڈال دیں گے یا اذیتیں دیں گے، لیکن یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان ہے، دارالجزا تو آخرت ہے۔ اس کے لیے ہم کبھی فکر مند ہوئے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم کو جنت سے نکال دیں گے؟ یہ بے چینی اور اس خرابی کی کیفیت ہمارے دل کے اندر آئی؟ اگر نہیں آئی، یقین جانے ہمارے اندر وہ ایمان کی جو قوت اور حرارت ہے، وہ قوت اور حرارت ہمارے اندر نہیں ہے۔ حالات دنیاوی مادی طاقتوں کے پیچھے، مادی ضرورتوں کے پیچھے ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کس طریقے سے میرا عزیز و اقربا رشتہ دار کس طریقے سے خوش رہے، ان کی زندگی کس طرح سے خوش ہو جائے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی کہ اس طرح جو حالات ابھی ہمارے ساتھ ہیں، اس حالات کو دیکھ کے جتنا ہم ڈرے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ انسان پریشان ہے، کیا گناہ کرتے وقت، اللہ کے حکموں کو توڑتے وقت یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر آئی کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ دیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، ہم اگر یہ کام غلط کریں گے تو اللہ ہم کو جنت سے نکال دیں گے؟ کبھی دل کے اندر یہ بات آئی؟ اگر نہیں آئی، یقین کریے ہماری ایمان کی بہت کمزوری ہے، اور اگر ایمان جب انسان کا کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان پریشان ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی۔ اللہ کی رحمت نہ آنے کے پیچھے ایک اسباب یہ بھی ہے کہ آج انسان کا اللہ کے ذات پہ سے بھروسہ ختم ہو چکا ہے، مرنے پہ بھروسہ، قبر کا یقین، اسی طریقے سے میدان محشر کا یقین، آخرت کا یقین، بعد الموت کا یقین انسانوں کی زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ جب انسان کی زندگیوں سے بعد الموت، آخرت، میدان محشر، قبر، یہ سب تصورات انسان کی زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ چاہے کچھ بھی کر لے، وہ اللہ کی ذات پہ جب بھروسہ انسان کو نہیں ہوتا ہے تو انسان پہ پریشانیاں آتی ہے، آزمائشوں کا وہ شکار ہوتا ہے، وہ آزمائش میں گر جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے بندوں پہ، اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو پھر انسان کو، اگر کچھ لوگ نیک ہو، اکثر لوگ اگر نافرمان ہو تو کچھ لوگ کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ کا جو غضب وہ رکتا نہیں ہے۔ فیصلے اکثریت پہ ہوتے ہیں، اقلیت پہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر محلے کے سماج کے کچھ لوگ نیک ہیں، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ اپنی زندگی اللہ کے قانون کے خلاف گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے طریقے سے ہٹ کے گزار رہے ہیں، تو اکثریت کے اعتبار سے فیصلے آتے ہیں، اقلیت کے اعتبار سے فیصلے نہیں آتے ہیں۔ کہ محلے کے چند لوگ، کچھ افراد جو اس لین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تو فیصلے اس بنیاد پر نہیں، اکثریت کی بنیاد پر فیصلے آتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سازگار ہو جائے، ماحول اگر اچھا ہو جائے، اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے، تو اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا پڑے گا، اللہ کے قریب جانا پڑے گا، جب جا کر کے اللہ کی رحمت آئے گی۔ اگر ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑیں گے، تو یقین جانیے اللہ کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی ہے، اور اللہ سے رشتہ ٹوٹنے کا اور اللہ رب العالمین کے دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج اگر فلاں پارٹی کے لوگ اگر ہمیں اذیت دے رہے ہیں تو ہم دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، دوسری پارٹی کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہے، اور ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے تو تیسری پارٹی کی طرف ہماری نگاہیں جاتی ہے، اگر ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے تو چوتھی پارٹی کی طرف ہماری نگاہیں گزرتی ہے۔ یہ بالکل فٹ بال کے مانند ہے، کوئی ادھر سے مارا تو انسان ادھر بھاگتا ہے، اپنا کوئی لیڈر چننے کے لیے ادھر سے مارا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر
भागता है, इधर भागता है। मेरे भाइयों, जब तक अल्लाह को आप अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे, दर दर की हम ठोकरें खाते रहेंगे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, और ये ज़िंदगी हमारी सुकून से नहीं गुजरेगी, हम परेशान रहेंगे। अब जरा मुहासबा कर लीजिए, किसको अच्छा कहें, कौन है हमारा हमदर्द, कौन है हमारा खैर खा, किसको हम खैर खा कहें? सबका हाल वही है, किसको हम खैर खा कहें? आज वो तकलीफ दिया तो वो हमारे लिए हमदर्द है, वो तकलीफ दिया वो हमारे हमदर्द है। किसके ये मुसलमानों के हाल क्यों बने? हाल के पीछे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, एक ज़माना एक ऐसा आएगा, क़ुर्ब क़यामत की निशानी एक ऐसी होगी कि इंसान जब अल्लाह से अपना ताल्लुक़ तोड़ देगा, अल्लाह से रिश्ता बंदों का जब कमज़ोर पड़ जाता है, तो ये इंसान जिस तरह पानी के अंदर झाग होता है, वो झाग जिधर पानी जिधर जाए, झाग को बाहर कर ले जाए, इसी तरह के इंसान उम्मत मुस्लिमा के हाल यही रही कि आज कभी इधर जाके जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, उसे कोई हैसियत नहीं होगी, बेवकात हो चुके होंगे, बुज़दिल हो चुके होंगे, गैरों का खौफ दिल के अंदर आ गया होगा, दुश्मनान इस्लाम का खौफ हमारे दिल के अंदर बस जाएगा। यही वजह कि अल्लाह के दीन से हमने अपना रिश्ता तोड़ दिया। अगर अल्लाह के दीन के मुताबिक, अल्लाह के शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमारा खौफ, हमारा दबदबा, हमारा रोब गैरों के दिल के अंदर डाल देंगे, वो हमसे डरेंगे। लेकिन जब हमने ये बुज़दिली क्यों आती है दुनिया वालों, बुज़दिली हमारे दिल के अंदर क्यों आती है? वो बुज़दिली इस वजह से आती है, हम गैरों से क्यों डरने लगते हैं, दुश्मनान इस्लाम से, यहूदी नसारा या मुशरिक से क्यों डरते हैं? इस वजह से कि दो चीज़ें बताई गई है कि दो चीज़ें जब इंसान के अंदर आए, दुनिया की मोहब्बत जब इंसान के अंदर रच जाती है, बस जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गैरों का खौफ दिल के अंदर डाल देता है, इंसान बुज़दिल हो जाता है। इसी तरीके से इंसान मौत से डरने लगता है तो इंसान बुज़दिल हो जाता है। दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर ये इंसान को बुज़दिल बना देती है। अल्लाह ताला गैरों का खौफ दिल के अंदर डाल देता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। हम अगर हमारी निगाहें गैरों की तरफ उठ के जा रही है कि हम बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, हम मुसलमान हैं, हम हक़ पे हैं, हम जमे हुए हैं, लेकिन वो तो बातिल है, गलत तरीके पे, अल्लाह ने उसकी गिरफ्त क्यों नहीं करते, अल्लाह ताला हमारी आजमाइश क्यों लेते हैं? तो दुनिया ये दारुल इम्तिहान है। इसी को हदीस बताया गया कि अद दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया हमारे दारुल इम्तिहान है। और इम्तिहान इंसान जब देता है, चंद लम्हों के लिए जाता है, वह इंसान को सुकून से सोने के लिए और आराम करने के लिए जाता है, चंद लम्हों के लिए जाता है, अपने एग्जाम दे करके बाहर निकल जाता है। ये दुनिया भी दारुल इम्तिहान है। हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं और इम्तिहान देने आए हैं तो यकीनी है कि हमारा इम्तिहान तो होगा ही होगा, आजमाइशें हमारी होगी। बगैर आजमाइशों के अल्लाह रब्बुल आलमीन छांटना चाहते हैं। हम जो दिल के अंदर ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के हम बंदे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वहदानियत का दम भरते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो अल्लाह ताला में खड़े या खोटे में फैसला करना चाहते हैं। किसी को कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अम हसिबतुम अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता एक मुसलमान, एक मोमिन, उसकी आजमाइश ना हो। मुसलमान के लिए आजमाइश ये लाजिम व मलज़ूम है। लेकिन आजमाइशें क्यों आती हैं? उसके तीन वजूहात मैं बताऊंगा, तीन वजूहात हैं कि मुसलमानों पे आजमाइशें क्यों आती हैं। तीन वजह से आती है। मैं जो ये बता रहा था इससे पहले कि इंसान के गुनाह करने की वजह से एक आजमाइश आती है। जब इंसान गलती करता है, इंसान का रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर होता है, तो उस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर मुसीबतें डालते हैं। तो मुसीबत हर तरीके से हो सकती है। उसको अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में कहा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह आज़माता है। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन खौफ पैदा कर करके, हर इंसान डरे हुए हैं, खौफ पैदा करके, कभी मालों को लेकर के, कभी जान को, किसी की अपने अजीज़ो अक़रबा की जान को लेकर के कभी अल्लाह ताला आज़माते हैं, कभी अल्लाह ताला सियासी तौर पे आज़माते हैं, कभी अल्लाह माशी तौर पे आज़माते हैं। हर तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़माते हैं। लेकिन उस आजमाइश में जो सही सालिम खड़े उतरते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे के लिए बशारत हो, बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। तो मोमिन जो दुनिया में आया उसके लिए आजमाइशें हैं, आजमाइशें होगी। लेकिन आजमाइश तीन तरीके, एक तो गुनाह करने के लिए आजमाइश आती है। एक मुसलमान जो जितना नेक हो, जितना मुत्तकी हो, जितना परहेजगार हो, उसके साथ उतनी बड़ी आजमाइश आती है। अल्लाह ताला कहते हैं, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा अगर किसी का इम्तिहान लेते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को आजमाइशों में डालते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया को आजमाइश में डालते हैं।
अब ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, अंबिया से नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कौन सी गलतियाँ हुई थी। हज़रत याकूब की ज़िंदगी को पढ़े, हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी को पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जितना दीन के मामले में इस रास्ते में मुझे तकलीफ दी गई, मुझे सताएगा, किसी को नहीं सताएगा। सबसे पहला इम्तिहान और सबसे सख्त इम्तिहान, सबसे बहुत मतलब कड़ी आजमाइश अगर किसी के साथ होती है तो अंबिया के साथ होती है। उसके बाद उसके मानने वालों की आजमाइश होती है। उसके बाद जो लोग जितने नेक होते हैं उनकी उतनी आजमाइशें होती हैं। जो शख्स जितने नेक होते हैं उनकी उतनी आजमाइशें होती है। और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला जिस बंदों के साथ खैर का मामला चाहते हैं, अल्लाह जिस बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह जिससे खैर का मामला करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उसको दुनिया में आजमाइशों में डाल देते हैं। अल्लाह ताला उसको दुनिया में आजमाइशों में डाल देते हैं। और जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन शर चाहते हैं, जिससे अल्लाह नाराज होते हैं, अल्लाह रब उसको ढील दे देते हैं। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, जाओ ढील दे देते हैं, ढील देते हैं। तो इंसान कभी गलती करता है तो कभी अल्लाह ताला उसको आजमाइशों में डाल करके कभी ढील दे करके आजमाते हैं। और जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह ताला गलती कर, कोई दुनिया में कोई गलती होती है नेक बंदों से, उसकी सज़ा वो गलती उसकी दुनिया में कफ़ारा बन जाती है और आखिरत के लिए नहीं रोकते हैं। लेकिन जो अल्लाह के दीन से दूर है, अगर जिस पे आजमाइशें नहीं आती है, जो अल्लाह के दीन से दूर है, तो अल्लाह ताला उसकी आजमाइशों को कल क़यामत के मौके कर देते हैं ताकि ये सज़ा दुनिया में ना मिले, आखिरत में इसकी सज़ा मिले। मिसाल के तौर पर यूँ समझिए, अगर किसी इंसान को फांसी की सज़ा हो चुकी हो और जल्लाद चाहे कि मैं तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाऊंगा, बस तुम्हारा हाथ काट दे रहा हूँ, तो इंसान अपनी जान की खैर बनाएगा, कम से कम जान तो बच गई, हाथ गया तो गया, जान तो बच गई। इसी तरीके से मुसलमानों के जो कोई अगर मुसलमानों के मकाम को ऊंचा करने के लिए या मोमिन के मुसलमान या मोमिन के मकाम को ऊंचा करने के लिए या ज़िंदगी में छोटी बड़ी कोई लग़ज़िश हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में इम्तिहान के लिए आजमाइश डाल देते हैं। अब अगर उस आजमाइश में इंसान सही सालिम खड़ा उतरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बशारत दी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ऐसे वबश्शिर साबिरीन, ऐसे सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ी बशारत है। और खुद सूरह अनकबूत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला यफ्तनून व लक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि मैं तुमको नहीं आज़मा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नहीं आज़मा रहा हूँ, वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले लोगों को भी आज़माया है, बहुत आज़माया है, बड़ी आज़माइश हुई है। फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, मैं देखना चाहता कौन है सच्चे, वलयअलमन्नल काज़िबीन, और मैं ये भी फैसला कर देखना चाहता कौन है झूठे। दम भरना तो दम भरना और मोहम्मद की मोहब्बत का दम भरना तो बहुत आसान है, लेकिन आजमाइशों पता चल जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, सच्चे और झूठे का फैसला इस आजमाइश में होता है, इस इम्तिहान में होता है, कौन सच्चे हैं कौन झूठे इस आजमाइश में होता है। और ये बेशुमार कुरान करीम में है। सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या आपने ये गुमान कर रखा है, क्या आपने ये सोच लिया है कि दुनिया में आए हैं और यूं ही जन्नत में चले जाएंगे। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, कि आज़माए ना जाएंगे जन्नत में चले जाएंगे, नहीं। अल्लाह ने कहा हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिहिम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। इतनी आजमाइशें हुई, इतनी आजमाइश हमसे पहले की इतनी आजमाइश हुई कि हालांकि वक्त के रसूल पुकार उठे, कहने लगे मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो इंसान पे आजमाइशें आती है, इंसान अल्लाह ताला दोनों पहलू से देखना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है उसकी सज़ा मिल रही है, या अगर हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारी आजमाइशें हो रही है, तो आजमाइशें इसलिए हो रही है मोमिन की निगाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मकाम को ऊँचा करना चाहते हैं। ये छोटी सज़ा है, इसको बर्दाश्त करना आसान है, लेकिन कल अगर मैदान महशर जो सज़ा मिलेगी उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। इसे अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ खैर का मामला फरमाते हैं, उनको आजमाइशों में डाल देते हैं। ऐसी आजमाइश हमारी नहीं हुई, पहले के लोगों की आजमाइश हुई।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کفار مکہ ہم کو ستا رہے ہیں، ظلم دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اب ان کے حق میں دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول ٹیک لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول اچانک کھڑے ہوتے ہیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کے واقعات کو نہیں پڑھا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، جو ایمان لائے تھے، جو مومن تھے، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، دم بھرتے تھے، اللہ نے ان کی کیسے آزمائش کی؟ گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھودنے کے بعد اوپر سے آڑی چلا دی گئی اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے گئے، لیکن اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کے واقعات کو تم نے نہیں پڑھے؟ گڑھا کھود کر کے گڑھا کے اندر ڈالا گیا اور آڑی چلا کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن تب بھی وہ اللہ کے دین سے ہٹے نہیں، اللہ کے دین پہ جمے رہے، اللہ کے دین پہ ڈٹے رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی تو وقت تمہارے پاس نہیں آیا، ابھی وہ حالات آپ تمہارے پاس نہیں، اتنا پریشان کیوں ہو، ابھی تو وہ حالات نہیں آئے۔ تو مسلمان دنیا میں مومن جو آیا اس کی آزمائشیں ہوگی، یہ مومن کے لیے آزمائش لازم ملزوم ہے، ایسا ممکن ہی ہے کہ مومن دنیا میں آئے اور اس کی آزمائش نہ ہو۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کفار ہم کو اذیتیں دے رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو چھوڑ دیا، ڈھیل دیا ہوں، لیکن ان کی سزا کہاں ملے گی؟ کل آخرت اس کو سزا ملے گی، کل جہنم میں اس کو سزا ملے گی، کل اس کی سزا اس کو جہنم۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے بے راہ روی کا شکار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طریقے سے نوازا ہے، اور ایسا خوش گمان نہ ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تمام تر دولت نعمت عہدہ اللہ ہم کو نوازا، یہ خوش ہونے کی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ڈھیل دیتے ہیں، کبھی اللہ انسان کو مال دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین عہدہ دے کے آزماتا ہے، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین آزمائش کرتے ہیں۔ انسان اگر ڈھیل ہے اس کا مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ کی گرفت ہوگی، اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کریں گے، اس لیے ان پہلوؤں کو یہ سننا چاہیے۔ دوسری ایک اور بات ہے کہ مومنوں کی آزمائش ہوتی ہے وہ مقام کو اونچا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آزماتے ہیں تاکہ اس آزمائش میں کھڑے رہے، صحیح سالم رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اونچا کر دیتے ہیں، ان کے مقام مرتبہ کو، ان کے مقام مرتبہ کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو 3 پہلو سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آزمائشیں جو حالات ہمارے ساتھ ہیں وہ حالات کیوں آئے ہیں۔ پہلی چیز ہمیں اس بات کا احتساب کرنا، محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے خطبے میں نے آیت پڑھی ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الی آخر، کہ زمین میں یا خشکی میں تری میں جو بھی فتنہ فساد ہوتا ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اپنا احتساب کریں گے ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اس کے بعد اگر آزمائش آتی ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائشوں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر آزمائش ہے تو ہمیں دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ جمنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب اگر عبادت میں کمی نہیں آئے گی، دین پہ ثابت قدم رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی نصرت آئے گی، پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ان آزمائشوں میں ہم کھڑے رہیں، ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں، اللہ کے سامنے روئیں گر گرائیں، تب ہماری دعا قبول ہوگی، ورنہ جتنا روئیں جتنا گر گرائیں، ہمارا کھانا پینا اگر حلال حرام میں ہم تمیز نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، تو ہماری دعا اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ کے دین کی ہم حفاظت کریں گے، اللہ ہمارا محافظ بنے گا، اللہ ہمارا مددگار بن جائے گا، لیکن شرط اللہ کا وعدہ وہی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم میرے دین کی حفاظت کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ دنیا کی پھر کوئی طاقت آپ کا بال باغ بگاڑ نہیں کر سکتی، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ اللہ کے ہو جائیے، من کان اللہ لہ، آپ اللہ کے ہو جائیے اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ جب آپ اللہ کے نہیں ہوں گے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ انسان بے روی کا شکار ہو جاتا ہے، تو انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں صحیح فیصلہ ہو، تو جو تدبیر ہے تدبیر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور دیگر قوموں پہ اللہ نے بارش کا نزول کر کے قوم کو ہلاک برباد کر دیا، کسی پہ آگ کی بارش برسائی، پھر طرح طرح کے عذاب نازل ہوا۔ یہ امت محمدیہ پہ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ امت محمدیہ پہ ایک ساتھ عذاب تو نازل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک عذاب کا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اس وقت ہم سب ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ آزمائشیں جو آئی ہے، یہ بات دماغ میں بیٹھا لیں کہ آزمائش مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ آزمائش نافرمان ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے آزمائش نہیں آتی، نافرمان ہونے کی وجہ سے آزمائش آئی ہے۔ ایک بات اور سن لیجیے کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلتے، اپنے اعمال کو بدلیے، اعمال کی درستگی کیجیے، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ تو جتنا اچھی کیے، لیکن اگر حکومت کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلتے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔